ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ کسی بزرگ نے صحیح بات کہی ہے کہ انسان کی زندگی کی مثال یہاں اس دنیا میں ایسے ہے جیسا ایک پرندہ آیا کسی ٹہنی پہ بیٹھا، تھوڑی دیر وہ چہچہایا اڑ گیا۔ بس یہی مثال اس بچی کی بھی ہے کہ ابھی کل کی بات تھی، ہم نے اسے اسی اسکول میں ایڈمیشن کروائی تھی، یہیں سے پڑھا، جیسے مجھے کل ہی کی وہ بات لگ رہی ہے، چھوٹی سی بچی، اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے اسے زمین میں گاڑنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے انسان کی زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، مگر اللہ کا ارشاد ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے عقیدے کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنے کھانے اور پینے کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا لیا۔ یہ مکمل اسلام تین چیز کی پاکیزگی یہی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ، فلاح پائی اس نے۔ کس نے پائی فلاح؟ اللہ کا ارشاد ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی عقیدہ شرک سے پاک، بدعات سے پاک، رسومات سے پاک، بس ایک اللہ کو ماننا، رگ رگ میں بسا ہوا ہو ایک اللہ، توحید، رسالت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر رچی بسی ہو دل میں کہ جان بھی قربان کرنی پڑے آپ کی محبت میں، تو وہ گھاٹے کا سودا انسان نہ سمجھے۔ عقیدے کی پاکیزگی، اس کے بعد کس کی پاکیزگی؟ ہمارا کھانا ہو پاک، ہمارا پینا ہو پاک، اور تیسری چیز ہمارے اخلاق ہو پاکیزہ۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے یاد کیا اللہ کا نام، جس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا دل سے بھی زبان سے بھی، فصلی، اور نماز ادا کی، نماز ادا کی۔ یاد رکھیں آپ، اللہ کو یاد کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز ادا کی، اس نے نماز پڑھی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سے یہ اشارے لیے ہیں جو نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر پہلے ہم اسی لیے کہتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کتنی اہم ہے ایمان کے بعد، لیکن ہم میرے جوان ذرا سوچیں اس وقت جب وہ ایک اپنی بہن کو زمین میں گاڑنے جا رہے ہیں اپنے سامنے، اس وقت سوچے وہ کہ ہمارا کیا حال رہتا ہے نماز کے ساتھ، نماز کے بارے میں کتنے متفکر ہیں، اس کی کتنی ہم نگہداشت کرتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، زیادہ پرانا واقعہ نہیں، پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ سعودیہ میں ایک شادی ہو رہی تھی، ایک لڑکی دلہن بن کر اپنے مائکے سے روانہ ہو رہی تھی اپنے اصلی گھر۔ عصر کی نماز کے لیے اذان ہو گئی، اس نے گھر والوں سے کہا میں پہلے نماز پڑھوں گی۔ جو گھر میں تھی ان کی والدہ تھی، دوسری تھی، کہا اس وقت کیسے پڑھو گی آپ نماز، بارات کو جا رہی، فلاں جا رہے ہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ کہا نہیں میں نماز پڑھوں گی۔ کہا یہ سارا میک اپ اتر جائے گا، اتنا جو کیا ہے سب، پھر وہ روٹ جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا بہانہ بنائیں گے، جیسے عام طور پہ کہتے ہیں لوگ سمجھاتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لینا، وہاں پہنچ کر پڑھ لینا، گاڑی میں پڑھ لینا۔ اس نے کہا اگر ان کو جانا ہے وہ چلے جائیں، کس کو جانا ہے، لیکن میں نماز کو مؤخر نہیں کروں۔ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس نے وہ اٹھی، وضو کیا ٹھیک طرح سے، اس کے بعد نماز اس نے شروع کی۔ جب نماز شروع کی، پہلی رکعت پہلا ہی سجدہ تھا، سجدے ہی میں اس کی روح پرواز کر گئی۔
وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ذرا سوچئے ہمارا کیا سلوک ہے ان نمازوں کے ساتھ، کتنا دور ہم سمجھتے ہیں موت کو۔ موت بہت قریب ہے۔ 2 دن پہلے یہی بچی ہماری جو تھی بالکل ٹھیک تھی، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ 1 یا 1.5 دن کا سارا کھیل ہے یہ سب کچھ جو ہو گیا۔ لہذا موت کو زیادہ دور نہیں سمجھنا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، مگر آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور ابقا، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے فنا نہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کبھی فنا کو بقا پر ترجیح نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہی آج کی موت جو ہمارے لیے توبہ کا باعث بنے، ہم سمجھیں یہ کہ ہم فنا کو ترجیح نہ دیں بقا پر۔ کوئی 100 سال بھی جیے، 1000 سال بھی جیے، مرنا ہے، اس کے بعد جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی نے اس کی مثال دی ہے، انہیں کہا رائی کے دانے کہیں بے شمار پڑے، ڈھیر ہے، ایک کوا آتا ہے، ایک دانہ لے کر گیا، چلا گیا، 1000 سال کے بعد آیا دوسرا دانہ، وہ کب ختم ہوں گے؟ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ بس یہی سمجھو کہ آخرت کو ہے جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ، جس کی ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ لہذا فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ یہ بات نئی نہیں آپ کے لیے، یہ پچھلے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ ان صحیفوں کی جب ان کا ٹرانسلیشن کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک صحیفہ ملا، اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا اور اس میں یہ بات درج ہے، اور کیوں نہ ہو جب الہی کلام ہے، اس میں یہ بات تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا آج ہم تہیہ کر لیں، سب تہیہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہوگی وہ رب چاہی زندگی ہوگی، ہمارے رب کی فرما برداری والی زندگی ہوگی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، خصوصاً اس وقت جو شافیہ ہمارے سامنے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے، اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ ابھی مجھے یاد آتا پچھلی جو اتوار کو یہاں درس ہوا کرتا ہے اس میں یہ شامل ہوا کرتی تھی، اور پچھلی بار میرے سامنے ہم نے جو یہاں شروع کیا آن لائن عالمیت کورس، اس کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی کہ اس میں کیسے وہ کورس کیسے کریں گے۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ یہ بھی عالمہ بن جاتی، یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس کی وہ وفات ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔